بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح سے پرورش کر سکتے ہیں ان دی ماڈرن ایج، انٹرنیٹ اور آئی ٹی کے جدید دور میں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور انہیں ایک اچھا شہری بنانا ہے۔ تو چلیں آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی گائز، ویلکم بیک اگین۔ تو یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 11 بجے کا۔ میں عبدالہادی کے لیے بنا رہی تھی پاستا، اور ساتھ میں بنا رہی ہوں بینگن چنے۔ ان کے لیے میں نے چنوں کو جو ہے بوائل کر لیا ہے۔ بینگن چنے میرے ہسبینڈ کی جو ہے نا فیوریٹ ڈش ہے، تو بس کافی دن سے مجھے کہہ رہے تھے، میں نے کہا چلیں آج ان کی فرمائش پوری کر ہی دی جائے۔ جیسے جیسے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے ماڈرن ایج میں، ہمارے لیے اپنی بچوں کی تربیت کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل اور ایک چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم ان چیزوں سے اپنے بچوں کو جو ہے نہ تو کٹ آف کر سکتے ہیں، نہ ہی دور رکھ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جس سے ہمارے بچے جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنے نالج میں اضافہ کر سکیں، بلکہ ایک اچھے شہری بن سکیں اور ایک اچھا انسان ان کو ہم بنا سکیں۔ آج کے دور میں ایک ماں کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ اپنے بچے کو صحیح راستہ دکھانا، اس کی جو ہے وہ صحیح پرورش کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 6 ایسے پوائنٹس جن کو استعمال کر کے آپ اپنے بچوں کی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتی ہیں، ان کے مستقبل کو سنوار سکتی ہیں اور انہیں ایک بہت ہی بہترین انسان بنا سکتی ہیں۔ نمبر 1، بچوں کے سامنے جھگڑا مت کریں۔ خاص طور پہ میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی لڑائی ہو، جو بھی آپ کی بحث ہو، کوشش کریں کہ بچوں کو جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ دور رکھیں۔ موسٹ آف دی ٹائمز ہم اپنے جھگڑوں کو جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھا لیتے ہیں اور خیال ہی نہیں کرتے کہ ہمارے بچے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی والدین کے جو ہے ایشوز ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کی ذہنی حالت پر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے ذہنی طور پر جو ہے وہ تندرست ہوں اور کوئی پریشر یا کوئی دباؤ کا شکار نہ ہو، تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں، اگر آپ کے درمیان کوئی بھی آرگومنٹ ہے، کوئی بھی بحث ہے میاں بیوی کی، جو بھی اپنے ریلیٹیوز کو لے کر یا کوئی پرسنل ایشوز ہے واٹ ایور، آپ نے جو ہے وہ بچوں کے سامنے ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا۔ کوشش کرنی ہے کہ ان کے سامنے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ جتنا بہتر آپ اپنے گھر کے ماحول کو رکھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ رکھیں۔ بچے جو ہے وہ سننے سے زیادہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان چیزوں کو زیادہ جلدی لرن کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو جتنا مرضی کہتے رہے بچوں نماز پڑھو نماز پڑھو، جب تک ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، خود جو ہے وہ اچھے کام نہیں کر رہے ہوں گے، ہمارے بچے جو ہے وہ اس کام کی طرف نہیں آتے۔ نمبر 2، ویلیو آف منی از ویری امپورٹنٹ۔ بچوں کو بتائیں کہ پیسے کی کیا قدر ہے، پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، اور انہیں بتائیں کہ آپ کے والد جو ہے وہ کتنی محنت سے ان پیسوں کو کما کر لاتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ ریئلسٹک بنائیں، یہ نہیں کہ جو انہوں نے منہ سے نکالی، جو خواہش کی بس فٹ سے آپ نے پوری کر دی۔ حد سے زیادہ پیار لاڈ جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ خود سے ضدی کر دیتا ہے۔ ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، یہ ان کو جو ہے وہ پہلے دن سے سمجھائیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی خواہشات اسی طرح سے ہر پوری کرتے رہیں گے، تو ان کے اندر جو ہے وہ نہ تو پیسے کی ویلیو آئے گی، نہ ہی انہیں جو ہے وہ چیزوں کی قدر کرنا آئے گی۔ اکثر اوقات ہم دوسرے لوگوں کو دیکھا دیکھی اپنے بچوں کی بہت ساری جو ہے ناجائز خواہشات پوری کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں بہت ہی زیادہ کمفرٹ زون پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور وہ زون ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہے وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر اس زون سے باہر نہیں آ پاتے۔ بچے جب تک جو ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہوں گے، ان کو جو ہے ریئل لائف ایکسپیرینسز آپ نہیں کروائیں گے، زندگی کے تجربات سے نہیں گزریں گے، زندگی کی دھوپ چھاؤں سے نہیں گزریں گے، تو وہ صحیح معنوں میں زندگی کو لرن نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ ہر چیز وقت سے پہلے انہیں دے دیں گے، اور جو ہے وہ ہر خواہش ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی آپ پوری کر دیں گے، تو نہ تو چیزوں کی ویلیو پتہ چلے گی، نہ ہی انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اور ایٹ دی اینڈ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے ریلائز ہی نہیں کر پاتے، اور نہ ہی ہمارے پاس وہ وقت واپس آتا ہے کہ ہم بچے کو جو ہے بٹھا کے سمجھا سکیں۔ کیونکہ جو تربیت کا وقت ہوتا ہے، جو سمجھانے کا وقت ہوتا ہے، جو بچے کو جو ہے صحیح راہ دکھانے کا وقت ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے۔
تو اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ بچے کو ہم ارلی ایج میں ہی جو ہے وہ ان ساری ذمہ داریوں میں جو ہے وہ الجھائیں، اسے بتائیں کہ بھئی تمہاری کیا ذمہ داری ہے، تم نے بڑے ہو کر کن ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، کن جو ہے معاملات سے تم نے گزرنا ہے، اور جو ہے ہر ایج کا جو ہے وہ الگ چیلنج ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچے کی ایج ہو، آپ اس کی ایج کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ ایکسپیرینس کروائیں، تو اسی معنوں میں ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔ تو اچھا مستقبل جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتا کہ آپ بچوں کو بہت زیادہ کمفرٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں۔ تو بچے جو ہے وہ ان کو سب کچھ مل تو جائے گا، لیکن کیا وہ اچھے انسان بن پائیں گے، کیا وہ بڑوں کا ادب کر سکیں گے، کیا وہ چھوٹوں سے محبت کر پائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اپنے بچے کو سکھانی ہے نا، تو سب سے پہلے انہیں بٹھا کر تو یہ سمجھائیں کہ اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھو۔ جب آپ کے سامنے کوئی بچہ آپ کا جو ہے وہ لاؤڈ بولتا ہے نا کسی بڑے سے، دادا دادی سے، کسی چاچو سے، چاچی سے، تو اسی وقت اس کو ٹوکا کریں کہ بھئی ایسے بات نہیں کرتے۔ والدین کے سامنے بچے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں بڑوں کے ساتھ، ہم اگنور کر دیتے ہیں، چلو بچہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن بچے کی وہی عادتیں پختہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا، وہ عادتیں اتنا زیادہ پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر ہم ان عادتوں کو چاہ کر بھی بدل نہیں سکتے۔ تو اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہے اس کی بری ہوں، آپ اسی وقت اس کو ٹوکیں، اسے صحیح راہ دکھائیں، تو صحیح معنوں میں آپ جو ہے اس کی تربیت کر پائیں گے۔ ہماری اکثر بڑی بوڑھیاں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ پرانے وقتوں میں ہم نے اتنے بچوں کی تربیت کر لی اور آج کے دور میں 1-2 بچے ہی پالنا مشکل ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ آج کا دور مختلف ہے۔ آج کے دور میں ایک بچہ جو ہے وہ 10 بچوں کے برابر ہے۔ آج کی جنریشن جو ہے وہ کئی گنا زیادہ فاسٹ ہے اور زیادہ اچھی لرننگ ہے اس کی، اور وہ چیزیں جلدی جو ہے وہ سیکھ لیتی ہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے انوائرمنٹ سے۔ تو ہم بچوں کے سامنے جو ہے وہ کیا بول رہے ہیں، کیا ہم ان کو دکھا رہے ہیں، بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ آپ بچے کو بے شک وہ کچھ نہ سکھائیں، جس طرح کا گھر کا ماحول ہوگا، جس طرح کے لوگوں سے وہ بیٹھ رہا ہوگا، مل رہا ہوگا، وہ ساری چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے۔ اور اس طرح سے اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی نظر رکھیں کہ وہ کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بچوں کی کمپنی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر وہ پہلے سے سپوائلڈ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، گالی گلوچ جو بچے کرتے ہیں یا بری عادتوں کے جو ہے وہ مالک ہیں، تو آپ کے بچے میں بھی ڈیفینیٹلی ویسے ہی عادتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے جو کنٹینٹ بچے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر۔ ایک ماں کو ہمیشہ اپنے بچے کے اوپر ایک شیر کی نظر رکھنی چاہیے۔ جو وہ چیز دیکھ رہا ہے، جو وہ چیز کر رہا ہے، وہ آپ جو ہے وہ نوٹس کریں اور اس کو ڈیپلی آبزرو کریں کہ کس طرح کا کنٹینٹ آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے، کس طرح کی گیم کھیل رہا ہے۔ کیونکہ آج کل جو ہے وہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ گیموں کے اندر ہی کچھ ایسے کنٹینٹس آ جاتے ہیں جو بچوں کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چیزوں کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اب یہ نہیں کہ موبائل بچوں کے ہاتھ میں آپ نے تھما دیا اور بعد میں پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کہ بچے نے کیا دیکھا سارا دن۔ تو تھوڑا سا 10 منٹ نکال کے، 15 منٹ نکال کے وہ ساری جو ہے وہ ہسٹری ضرور دیکھیں کہ آپ کے بچے نے آیا کیا دیکھا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز وہ واچ کر رہا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اسی وقت اس کو ٹوکیں، اسے سمجھائیں کہ بچے یہ آپ کی ایج کا نہیں ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ سے اس کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ ہم جو ہے وہ گھر کا ماحول تو چلیں ہم نے بچے کے لیے ٹھیک کر دیا، اگر ہم نے جو ہے وہ یہ پرواہ کرنی ہی چھوڑ دی کہ وہ انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے، تو ایفیکٹ جو ہے وہ پھر بھی ہمارا بچہ جو ہے وہ ہو ہی جائے گا۔ اس لیے گھر کے ماحول کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کس طرح کا کنٹینٹ دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے گہری نظر رکھنی ہے۔ کبھی کبھی اپنی منوانے کے لیے سم ٹائم بچوں کی بات بھی ماننی پڑتی ہے، تو اسی طرح سے زندگی بسر ہوتی ہے، کبھی ان کی مان لیں تو کبھی اپنی منوا لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں اینڈ کرتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔